بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر مسئلہ خطا کے حوالے سے کافی بحث جاری ہے۔ اس سلسلے کے اندر پچھلے دنوں میں ایک مناظرہ بھی ہوا اور اس پر مختلف لوگوں نے تبصرہ کیا۔ ہر ایک نے اپنی جیت کا اعلان کیا۔ فریقین دونوں نے اپنے آپ کو فاتح قرار دیا۔ اس سلسلہ کے اندر اگر کوئی شخص کچھ بھی بات کرتا ہے تو فوری طور پر اسے رافضی ہونے کا تغمہ مل جاتا ہے یا رافضیوں کا سپورٹر ہونے کا، نیم رافضی، ان کی تائید کرنے والا، اس طرح کے الفاظوں کے ساتھ اسے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک اور معاملہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ مقدس ہستیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور مختلف قسم کے ان کے بارے میں جملے اور یہ چیزیں ساتھ چل رہی ہیں۔ حالانکہ یہ مسئلہ اب ان لوگوں کا اپنا تھا۔ انہیں چاہیے تھا کہ اس مسئلے کو دلائل کے ساتھ ثابت کرتے، اپنے موقف کو، نہ کہ درمیان کے اندر مقدس ہستیوں کو نشانہ بنا کے ان پر جو ہے اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں۔ بہرحال اس پورے معاملے کے اندر ہم ایک تجزیہ کر کے ایک چیز سامنے رکھتے ہیں، آخر میں جا کر ہم اپنا موقف بھی بتائیں گے۔ تو پورا جو بھی قصہ ہے وہ اگر غور سے سنیں تو سمجھ آ جائے گا، اور ساتھ ساتھ ہم اپنا ایک مشورہ بھی دیتے جائیں گے تاکہ مقدس ہستیاں نشانہ نہ بنیں اور بلکہ یہ اپنے آپس میں دلائل دیتے رہیں اور اس سے معاملہ سلجھ جائے۔ ڈاکٹر اشرف اصف جلالی صاحب، آپ کا جو بیان تھا جس کے اندر ایک جملہ آپ نے بولا، اس جملے کے اندر چند الفاظ متنازع تھے جس پر لوگوں نے اختلاف کیا۔ خطا پر تھیں یہ الفاظ متنازع ہوئے اور اس پر لوگوں نے اختلاف کیا۔ اختلاف کرنے والوں کو ہم نے 4 حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ دوسرے الفاظ کے اندر ہمارے نزدیک 4 قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے اختلاف کیا ہے۔ سب سے پہلے فریق مخالف ہے، تشیع لوگ ہیں، اس کو ہم بھی فریق مخالف کہتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کے بھی فریق مخالف ہیں۔ یہ ان کو جواب دینا اور ان کے ساتھ ان کا اعتراض تھا، اصل فریق مخالف یہی ہیں۔ تو ان کے ہاں اہل بیت اطہار معصوم ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے آپ عصمت پر گفتگو کریں، ان کے ساتھ، ان کے سامنے آپ جو اہل بیت اطہار کے عدم عصمت کے دلائل ہیں وہ رکھیں، اور وہ اگر ان کی عصمت کے دلائل دیتے ہیں تو ان کا رد دلائل کے ساتھ کیا جائے، نہ کہ معاذ اللہ خطائیں گنوا کر کہ یہاں خطا کا وقوع ہو گیا، یہ ہو گیا، اس وجہ سے یہ معصوم نہیں ہے۔ تو کسی کے عدم عصمت کو گنوانے کے لیے، عدم عصمت ظاہر کرنے کے لیے خطا کا وقوع ضروری نہیں ہوتا۔ آپ اس کے علاوہ شریعت کے قرآن و سنت سے آپ دلائل دیں، ان کی کتب سے دلائل دیں، جس سے یہ واضح ہو جائے کہ وہ یہ جو نظریہ رکھتے ہیں عصمت کا، تو اس نظریے کے اندر وہ غلطی پر ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کے اس جملے کے اندر جو متنازع الفاظ تھے ان الفاظ سے خطائے معصیت مراد لیا۔ اب ان کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے اس پورے بیان سے ایسے دلائل سامنے رکھیں کہ جن سے یہ ثابت ہو کہ یہاں ان کی مراد خطائے معصیت ہی تھی۔ قرائن، دلائل وہ اس کے واضح کریں، اور آگے ڈاکٹر صاحب کا یہ کام ہے کہ وہ قرائن اور دلائل جو ہے وہ اس چیز کے دیں کہ یہاں خطائے معصیت مراد میں نے نہیں لی۔ اگر
قرائن جو ہے دونوں طرف نہیں ہیں، یعنی معصیت کے قرائن بھی ان کے اس سے بیان سے نہیں ملتے اور عدم معصیت جو ہے اس کے بھی نہیں ملتے، پھر قائل کا قول معتبر ہوگا۔ قائل خود وضاحت کر دے گا کہ میں نے اس سے یہ مراد لیا، تو پھر اس کی مراد کو ماننا چاہیے۔ جب قائل صحیح العقیدہ اہل سنت ہے اور اس سے پہلے اس طرح کی کوئی گستاخی بھی ثابت نہیں ہے، تو اب کوئی قرائن بھی اس کے خلاف موجود نہیں ہے، تو پھر اس کی بات کو مان لینا چاہیے۔ ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص خطائے اجتہادی مراد لیتا ہے اور پھر خطائے اجتہادی کو گناہ سمجھتا ہے، تو اسے خطائے اجتہادی کے گناہ نہ ہونے پر دلائل دیے جائیں قرآن و سنت سے، اس کے ساتھ اس طرح بات کی جائے۔ اور یہاں بھی یہ چیز ملحوظ خاطر رہے کہ خطائے اجتہادی گناہ نہیں، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہیں انبیاء کے جو وہ افعال ہیں جن کو بعض جگہ پہ خطا اجتہادی یا لغزشیں اور اس طرح لکھا گیا، تو ان کو پیش نہ کیا جائے۔ اس پر ہم علیحدہ سے انشاءاللہ ایک ویڈیو کے اندر گفتگو کریں گے، تو اس کو پیش کرنے سے گریز کیا جائے۔ خطائے اجتہادی گناہ نہیں، اس کے لیے باقاعدہ دلائل آپ قرآن و سنت سے دیں، نہ کہ آپ انبیاء کی معاذ خطائیں گنوانا شروع کر دیں، تو ایسا کرنا بھی درست نہ ہوگا۔ تو یہاں جو ہے یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ قائل کی طرف سے اس کے یہ متنازع الفاظ جو ہیں ان پر کافی قیودات کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے مشروط طریقے سے محمود معنی میں مخصوص وقت کے لیے مخصوص اعتراض کے جواب میں، اور وہ جواب جو ہم نے دیا وہ بھی صرف اسی سوال کے جواب تک محدود ہے، یہ ان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا۔ تو اب اس دعوے کے اندر جتنی قیود بیان کی گئیں، تو یہ بھی ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اسی بیان کے اندر اس پر دلائل دیں کہ میرے بیان کے اندر اس پر یہ دلائل موجود ہیں، قرائن موجود ہیں، اور مخالفین اگر ان کی ان قیودات کا یہ جو دعویٰ ہے اس کو غلط کہتے ہیں، تو وہ اس پر قرائن دیں، اس پر دلائل دیں کہ یہ قرائن یہاں موجود ہیں، یہ دلائل موجود ہیں کہ یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ اور اگر اس کے حق میں کوئی قرائن نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی قرائن نہیں، تو تب بھی قائل کا قول جو ہے وضاحت کے لیے معتبر ہونا چاہیے۔ اور قائل جب صحیح العقیدہ ہو، سنی ہو، اس سے پہلے اس سے اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہ آئی ہو، تو اب اس کا قول آپ لے لیں گے۔ جب اس کے خلاف دلائل بھی موجود نہیں، تو پھر اسی کا قول معتبر ہوگا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اختلاف کیا، تو وہ خطا کو انہوں نے گالی سے تعبیر کیا، لفظ خطا کو، اور اس پر ایک محاورہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بولا جاتا ہے کہ فلاں کی ماں سے خطا ہوئی، وہ محاورہ ایک خاص معنی رکھتا ہے اور اس سے بدکاری کا الزام اور اس طرح کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس محاورے کو بول کر انہوں نے کہا کہ جب کسی کی ماں کے لیے، مخاطب کو کہتے ہیں کہ جب تیری ماں کے لیے خطا کا لفظ بولنا درست نہیں ہے، وہاں جو ہے گالی شمار ہوگا، تو یہاں گالی کیوں نہیں شمار ہوگا؟ انہوں نے یہاں گالی سے اس کو تعبیر کیا، اور یہاں پھر وہ غیر اخلاقی رویہ اپناتے ہوئے غیر مہذب الفاظ، جملے بدتمیزی کے انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے لیے بولے۔ تو اس کے لیے عرض یہی ہے کہ وہ ثابت کریں کہ ڈاکٹر صاحب کے بیان کے اندر، اس جملے کے اندر یہ جو الفاظ تھے یہ اسی محاورے کے طور پر بولے گئے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب یا ان کے جو وکیل ہیں ان کے لیے یہ لازم ہوگا کہ وہ ثابت کریں کہ یہاں وہ محاورہ استعمال نہیں ہوا، تو لہذا یہاں خطا گالی کے معنی میں نہیں لیا جا سکتا۔ تو یہ تفصیل تھی جو لوگ ان کے مخالفین ہیں اور جو اختلاف کرنے والے ہیں۔ اب ہمارا موقف اس پر کیا ہے اور ہم کیا اختلاف کرتے ہیں؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ الفاظ کے انتخاب کے اندر
आसान तरीका अपनाना चाहिए। इसके अंदर कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्फाज आप किसी भी मुकद्दस हस्ती के लिए जब बोलते हैं, कोई भी अल्फाज उनकी तरफ मंसूब किए जाते हैं, तो वहाँ मोहतात तरीका और आसान तरीका अपनाया जाए। और यही हमारा अहले सुन्नत का शिआर है। आप देखें कि तर्जुमा कंजुल ईमान जो है और उसके अलावा अल बयान गजाली जमा का तर्जुमा है, अहले सुन्नत के जितने भी तराजुमे हैं उनके अंदर मुकद्दस हस्तियों का जब जिक्र आता है तो उनके लिए अल्फाज का चुनाव जो है वहाँ बड़ा जो है एक माना रखता है। हमारा दूसरे लोगों से यही इम्तियाज था। आप कई मिसालें इसकी मिल जाएंगी। ये तो मशहूर मारूफ जो है चीज़ है, हमारे अहले सुन्नत के अंदर हर एक जानता है कि व मकरू व मकर अल्लाह। ये अल्फाज ही देख लें कि इसके अंदर दूसरों ने क्या तर्जमा किया। मकर का लफ्ज़ वही कुफार के लिए इस्तेमाल हुआ था, वही आगे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए इस्तेमाल हुआ था। तो हमारे अहबाब ने जब कुफार के लिए इस्तेमाल हुआ और माना किया, जब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए इस्तेमाल हुआ तो अल्फाज का चुनाव देखें, खुफिया तदबीर उसका माना किया और जो है मकसूद चाहे वहीं पहुंच जाएगा, लेकिन अल्फाज का चुनाव है। तो ये हमारा इम्तियाज था। इसके अंदर हम जो है यही कहेंगे कि आप अपने अल्फाज का चुनाव देखें, आप किस हस्ती के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। और इसके अंदर ये मैं वजाहत कर दूं, सीधी बात है, मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर कदिया फदक को बयान करने के जो अंदाज हैं वो मुख्तलिफ मैंने बताए हैं कि इस तरीके से भी बयान हो सकता है, इस तरीके से भी बयान हो सकता है। वहाँ जहाँ ये आता है कि सैयदा ने इज्तिहाद किया, और ये तो हमारा अहले सुन्नत का मुत्तफिका अकीदा है कि इस मामले के अंदर, इस कदिया के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका फैसला हक सवाब था। तो जब सवाब आपने इधर कह दिया और उधर कह दिया सैयदा ने इज्तिहाद किया है, तो एहतराम करते हुए उनके लिए ऐसे अल्फाज नहीं बोलते। बस एक तरफ बोल दिया गया कि सवाब इधर है और उनका इज्तिहाद था, तो खुद ब खुद जो है वो चीज़ मुअय्यन हो जाएगी, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने पहले भी मिसाल दी कि हुजूर गजाली ज़मा आपकी तरफ मंसूब जो वो मुश्किलात हदीस की शरह है उसके अंदर यही चीज़ लिखी है। आपने फरमाया कि सईदा का भी इज्तिहाद था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का भी इज्तिहाद था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का इज्तिहाद बेहतर था। बस अब जब इतना कह दिया सवाब उधर है तो अब दूसरी तरफ हो जाएगा, लेकिन इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना हम इनको मुनासिब नहीं समझते। वो मुकद्दस हस्तियां हैं, उनके लिए अल्फाज का चुनाव करके बेहतर अल्फाज जो हैं वहाँ बोले जाएं। और साथ साथ इस चीज़ की भी मैं वजाहत करूँ, आप देख लें कि डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी सोशल मीडिया पर उनकी टीम शेयर कर रही है कि इतने लोगों ने तायद की है, इतने लोगों ने हमारा जो है साथ दिया है। तो जितने भी लोगों ने तायद की है, किसी ने भी ये ख़ास अल्फाज, मुतनाज़ा अल्फाज जो थे उनकी तायद या उससे इत्तेफाक का नहीं कहा। हाँ, यहाँ तक है कि उन्होंने इसके बरअक्स ज़रूर किया है कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब के मौक़िफ़ की तायद करेंगे, लेकिन ये अल्फाज ख़ता पर थी, इनसे हम इत्तेफाक नहीं करते। तो वही बात हो गई हमारे वाली कि अल्फाज के चुनाव के अंदर आप आसान तरीका अपनाएं। वहाँ अल्फाज जो है उनके इंतखाब में बेहतरीन इंतखाब होना चाहिए, ताकि उसके अंदर अहले सुन्नत का इम्तियाज़ भी रहे। वो मुकद्दस हस्तियाँ हैं, उनके लिए जो भी अल्फाज बोले जाते हैं, हमारे लोग हर जगह पे बड़ा जो है उनका एहतराम मलहूज रखते हैं। उनके लिए वो अल्फाज बोलते हैं जिनके अंदर उनका एहतराम होता है। बहरहाल इससे कोई ये ना समझे कि मेरा नज़रिया वही है कि मैं जो है वो सैयदा के लिए इज्तिहाद मानता हूँ और फिर दूसरी तरफ सवाब मान के मैं जो है इज्तिहाद के अंदर ख़ता इधर तस्वर करूँगा। मेरा हरगिज़ ये नज़रिया नहीं है। मैंने इस पर जो पहली वीडियो बनाई कदिया फदक, उसके अंदर अपना नज़रिया बताया है। मेरे नज़दीक तो ये कदिया साबिक नहीं है।
یہ جھوٹا قصہ ہے، یا پھر اگر یہ قصہ ہوا بھی تھا تو پھر سیدہ کا مقصود وہاں صرف وضاحت تھی۔